عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جیسا آپ کی طرف اس کی طرف توجہ دلوانا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے عشق رسول میں بہہ گئے ہوتے ہیں. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، یہ جیسے پسینے کی بات کریں خوشبو آتی، کہا کہ آنے والے اگر ان صحابہ کو دیکھ لیں تو ان کو عجب لگے، اور یہ اگر ان کو دیکھ لیں جو ہم ہیں امت تو ان کو لگے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. وہ محبت کے تقاضے الگ الگ ہیں، لیکن محبت کرنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کوئی تقاضے تو ہوں گے جو آج امت پوری کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہماری محبتوں کا محور اور اگر کوئی مرکز ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا تھا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. میں عاشق عمر خطاب ہوں نا، تو میں اس میں ذرا شامل کروں گا. وہ آپ نے پوچھا کہ عمر تم مجھے کہاں پلیس کرتے ہو، یہ اپنے طرف سے لفظ ڈال رہا ہوں، یعنی کہ تمہاری زندگی میں میرا مقام کیا ہے. کہا کہ اپنی جان کے بعد میں آپ سے سب سے زیادہ. اب عمر خطاب سے وہ جو کہ خانہ کعبہ میں حمزہ کے ساتھ جا رہے ہیں نماز کے لیے، کہ ہم صحیح ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنی جان کے بعد. کہا عمر، اس عمر کو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ کہا جب تک تو میری محبت اپنے جان سے، مال سے، عزت سے، اولاد سے، ماں باپ سے زیادہ نہ کرے. یہ عمر کو عمر خطاب رضی اللہ بناتا ہے. کہا یا رسول اللہ علم نہیں تھا آج کے بعد. اور وہاں سے وہ محبت کا دوسرا تقاضا شروع ہو جاتا ہے، لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. جو مطاع ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، وہ مطاع بھی ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کی تعلیم کو اپنایا جاتا ہے. عمر فاروق نے جب یہ سنا جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، آقا کے خدمت میں عرض کرتے انت احب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا الان یا عمر، عمر میں بھی بشہادت دیتا ہوں اللہ نے تیرا ایمان مکمل فرما دیا. اور تیسرا آپ نے خود ایمان یہاں مکمل کیا جب محبت مکمل ہوئی. یقیناً. اور یہ دوسری جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اتباع اور آپ کی پیروی ہے، یہ آپ کی محبت کا دوسرا سب سے بڑا تقاضا ہے. جس طرح وہ شاعر نے کہا تھا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آقا کی اطاعت اور اتباع، وہاں پہ کوئی چنی چنا کی بات نہیں. تیسرا سب سے بڑا تقاضا یہ آقا پہ کثرت سے درود پڑھا جائے، جو اللہ نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور چوتھا آپ کا تقاضا آپ کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پانچواں تقاضا یہ ہے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی محبت کا یہ تقاضا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعضا. اور چھٹا تقاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے، آقا خود فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی. میری محبت کا تقاضا یہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. حسنین کریمین کی خوشبو کی آپ بات کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آپ بات کر رہے تھے، حیدر مرتضیٰ کی بات کر رہے تھے. میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور ساتواں تقاضا یہ آقا فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کا تقاضا سمجھ کے محبت کرتا ہے. آٹھواں تقاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے، آپ کے اوصاف جلیلہ، آپ کی نعوت رفیہ، ان سب پہ یقین کامل ایمان لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ آپ سید الاولین بھی ہیں، آپ سید الآخرین بھی ہیں. آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ اللہ نے کسی اور کو افضل پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک. ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد. آمنہ کے لا سے اب بڑھ کر حسن، کوئی اجمل، کوئی عرفہ، کوئی اطیب، کوئی اطہر، کوئی احمد اس کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. شاہ جی ہم نے وہاں بیٹھ کے یہی باتیں کرنی ہیں. جو وہاں کا رحمت العالمین ہے، وہ رہاں کا رحمت العالمین ہے، اور اس ساری رحمت کے درمیان جو وقفہ ہے قبر کا، وہ وہاں کا بھی رحمت العالمین ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ شان
اطہر ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اپنے تو اپنے پرائے بھی وہاں کہنے پہ مجبور ہوئے، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر۔ میرے آقا نے ہمیں دنیا کے اندر بھی اتنی شفقتیں، محبتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا اپنی امت کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ اللہ پاک نے اپنے اسماء مبارکہ جو تھے اپنے محبوب کے یہاں پہ استعمال کیے۔ اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اپنی امت کے لیے کیا رؤوف الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وزم الاله اسم النبي مع اسمه اذا قال المؤذن في الخمس اشهد۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنے اسم مبارک کے مادہ سے، حمد سے، جہاں اپنا نام محمود تھا وہاں سے اپنے محبوب کا نام احمد نکالا، فرمایا اور اپنے نام سے نام ملا دیا۔ جہاں مؤذن 5 بار کہتا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں 5 بار یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یقیناً نبی پاک نے پوچھا تھا جبریل امین علیہ السلام سے ورفعنا لک ذکر، جو اللہ نے فرمایا اس کا مطلب تو اللہ سے پوچھو اللہ کیا کہتے ہیں، تو اللہ نے جواب بھیجا یہ تھا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور ذکر کا حال یہ ہے بلال بھائی آپ یقین جانیں 24 گھنٹوں میں دیکھیں، یا اسلام آباد کے اندر ٹائم اور ہوتا ہے، کراچی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان کے ٹائم میں، سعودیہ کے ٹائم میں، دبئی کے ٹائم میں، امریکہ، جو فرق ہے 24 گھنٹوں کا سرکل اللہ نے ایسا بنا ہے، ہر سیکنڈ میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور ہر اذان میں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ جی